الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. صدق الله العظيم. جناب صدر، میرے ریاستی تے سرائے کی وسیب دے میرے بھراؤ، سارے مارکے کو میرے طرفوں ست بسم اللہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں یہاں بہاولپور میں آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی یہاں بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، لیکن آج کے اس فقید المثال اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمعیت علماء کے ساتھ آپ کی وابستگی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور ہر چند کہ میں یہاں ایک طویل عرصے سے حاضری نہیں دے سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو ہمارے لیے جگہ بنائی ہے، ہمارے لیے دلوں میں جو قرب پیدا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو نہیں کاٹ سکتی اور انشاءاللہ نہیں کاٹ سکے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ اجتماع طوفان اقصیٰ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا مسئلہ ہو تو ہم صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو تو سب سے توانا آواز جمعیت علماء اسلام کی ہوا کرتی ہے، فلسطین کا مسئلہ ہو، آج پوری دنیا میں سب سے توانا اور غیر مبہم آواز، غیر مبہم تائید اور غیر مبہم حمایت جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے دنیا کو پہنچ رہی ہے۔ آج اسرائیل کا نام لینا، حماس کا نام لینا گناہ ہو گیا ہے۔ ہماری انتظامیہ اور ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ان کا نام لینے سے کتراتی ہے۔ ہم کیوں اپنے بھائیوں کا نام نہ لیں؟ میرے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم اپنے مظلوم بھائی کی حمایت نہ کر سکیں، ان کے حق میں ایک بول نہ بول سکیں، اللہ رب العزت نے
ہمیں بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب بھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی یکجہتی میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر جسم کے سر میں درد ہے پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہو ساری رات جاگ کے گزرتی ہے، بخار کے ساتھ گزرتی ہے، بے قراری کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ آج میرے مسلمان پر بارود کی بارش ہو رہی ہے، میرے مسلمان بچوں پر، میرے مسلمان ماؤں پر، میرے مسلمان بہنوں پر، میرے مسلمان بے گناہ شہریوں پر آگ برس رہی ہے، اور میں ان کے حق میں مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ حکومتیں آج اسلامی دنیا کی مصلحتوں کا شکار ہیں، ہمارے حکمران بھی آج مصلحتوں کا شکار ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ اگر کل امریکہ بہادر کی قیادت میں دنیا کی تمام قوتیں، مغربی قوتیں افغانستان پر حملہ آور ہو رہی تھی اور ہمارے حکمران ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، تو یہی جمعیت علماء تھی جس نے سینہ تان کر میدان میں کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا، اور آج بھی جمعیت علماء سینہ تار کر فلسطین کے بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے! کاٹ تیری سیاست کو! میرے محترم دوستو، اسلامی برادری کا تقاضا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ صہیونی قوت جس نے 75 سال سے سرزمین عرب پر قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطینی اپنی آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں بر صغیر کے مسلمانوں کو آسانی سے یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ بر صغیر کی پوری تاریخ کو پڑھیں، کیا ہمارے اکابر نے اپنی بر صغیر کی آزادی کے لیے 150 سال تک فرنگی قابض کے خلاف جہاد نہیں لڑا تھا؟ کیا ہماری تاریخ آزادی کے لیے لڑنے کی تاریخ نہیں؟ کیا ہماری تاریخ حریت کے لیے قربانی دینے کی تاریخ نہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کو اپنی تاریخ پکار رہی ہے، آپ کو آپ کا اپنا ماضی پکار رہا ہے، آپ کو ماضی کی وہ قربانیاں پکار رہی ہیں جہاں میرے اکابر و اسلاف جن کی 50,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، لاکھوں خواتین نے اس وطن عزیز کے لیے عصمت قربان کی، جان قربان کی، کیا ہم نے ان قربانیوں پر ریت ڈال دیا ہے؟ ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے؟
خدا کی قسم انشاءاللہ ہم اپنی قربانیوں کو، اپنی آزادی کی جدوجہد کو، اپنی تاریخ کو زندہ جاوید رکھیں گے اور کسی قیمت پر بھی نہ خود اسے دفن ہونے دیں گے اور نہ کسی کو دفن کرنے کی اجازت دیں گے۔ نعرہ تکبیر! لبیک 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 لبیک! میرے محترم دوستو، دنیا گھبرا رہی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ ہم نے پشاور میں تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں مظاہرہ کیا، ملین مارچ کیے ہم نے، کراچی کا تاریخ ساز اجتماع، کل لاڑکانہ کا اجتماع، مری کا اجتماع، آج یہاں بہاولپور میں آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع۔ صرف اجتماع ہی نہیں کیے، لوگ احتیاط کا شکار تھے، لیکن مجھے پتا چلا کہ حماس کی قیادت قطر میں ہے۔ میں نے کراچی میں جلسہ کر کے اگلے ہی روز قطر کا سفر کیا اور ان کی قیادت کے ساتھ براہ راست مل کر میں نے ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔